وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، معززین علاقہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً بڑی خوشی کا موقع ہے اور اللہ کے دربار میں
شکریہ بجا لانے کا موقع ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو تکمیل قرآن، حفظ قرآن کہ اس عظیم و شان موقع پہ اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ وہ بچہ بھی خوش نصیب ہے، اس کے والدین بھی خوش نصیب ہیں، اور اس کے اساتذہ سب سے زیادہ خوش نصیب ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، جس بچے نے رب کا قرآن یاد کر لیا وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ، اور پھر اس کے مطابق زندگی بسر کی، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک دمک سورج اور چاند سے بھی زیادہ ہوگی۔ آپ ذرا اس میں غور کریں، بچے کے قرآن مجید کو حفظ کرنے میں والدین کا کتنا کردار ہے کہ وہ اپنے بچے کو لے کر مدرسہ میں، مسجد میں حافظ صاحب کے پاس لے آئے، تو لانے والے، بھیجنے والے والدین کا اتنا مقام ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جس بچے نے الحمد کی الف سے والناس کی سین تک سارا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، بار بار پڑھ 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 کے، اس بچے کا رب کے ہاں کتنا بڑا مقام ہوگا۔ اور اس سے آگے ایک منٹ کے لیے آپ یہ سوچیں کہ جس استاد نے بچے کو ابتدا کروائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر اس نے اس کو قاعدہ پڑھایا، ناظرہ پڑھایا، اور رب کا قرآن اسے یاد کروایا، تو اس حافظ قرآن، خادم قرآن کی اللہ کے ہاں کتنی زیادہ عزت ہوگی۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے ضرور یہ بات ذکر کروں گا کہ یہ جو لوگ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی جو بندہ عزت کرے گا، اللہ اس کے گھر بار میں، اولاد میں، عمر میں، مال میں اپنے خزانوں سے برکتیں عطا فرما دے گا۔ اور جو بندہ ان کی توہین کا مرتکب ہوتا ہے، ایسے کئی لوگ پھر ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے ذلیل، خوار اور رسوا ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ اس لیے بات کو سمجھو، ساری عزتیں ہیں تو قرآن کی نسبت کی وجہ سے، ساری عزتیں ہیں تو قرآن کی نسبت کی وجہ سے ساری عزتیں ہیں۔ عزتوں کا سرچشمہ ہے تو رب کا قرآن ہے۔ 3 جہان ہیں۔ کتنے جہان ہیں؟ دنیا کا جہان، برزخ کا جہان، آخرت کا جہان۔ تینوں جہانوں میں سب سے زیادہ عزت مند اگر کوئی لوگ ہیں تو وہ لوگ ہیں جن کا تعلق رب کے قرآن سے ہے۔ غزوہ احد کا موقع تھا، غزوہ احد کا، کافی سارے صحابہ شہید ہو گئے، اور احد کی زمین بڑی سخت ہے، سارا پتھریلا علاقہ ہے، قبریں کھودنی ذرا مشکل تھیں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک قبر میں 2 3 شہداء کی تدفین کر دو۔
اور پھر جب قبر میں تدفین ہونے لگتی تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پوچھتے کہ بھئی ان دو میں سے، ان تین میں سے زیادہ قرآن کو یاد کرنے والا کون ہے؟ صحابہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قرآن زیادہ یاد ہے. فرماتے اسے پہلے قبر کے اندر اتارو. آخرت کے جہان کی ساری عزتیں بھی قرآن کی وجہ سے ہیں. لیکن عزتیں تب ملیں گی کہ کھلے قرآن کو ماننا پڑے گا. صرف بند قرآن سے مسئلہ حل نہیں. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایک دن رات سو رہا تھا، خواب کے اندر میرے پاس دو فرشتے آئے اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے کے چل پڑے، کیونکہ ایک معراج تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا جاگتے ہوئے، اس کے علاوہ خواب میں بھی نبی علیہ السلام کو معراج ہوا. وہ فرشتے مجھے اپنے ساتھ لے کے چل پڑے. چلتے 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 جہنم کے کئی مناظر انہوں نے مجھے دکھائے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندے کو میں نے دیکھا، وہ زمین پہ لیٹا ہوا ہے اور ایک فرشتہ کھڑا ہے اور وہ ایک چٹان اٹھا کے اس کے سر پہ مارتا ہے. جب وہ چٹان اس بندے کے سر پہ لگتی ہے تو اس کا سر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور وہ چٹان لڑک کے ذرا دور چلی جاتی ہے. وہ فرشتہ جاتا ہے اس چٹان کو اٹھانے کے لیے. جتنی دیر میں وہ فرشتہ چٹان اٹھا کے واپس پہنچتا ہے، اللہ کی قدرت سے اس بندے کا سر اس وقت تک پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر وہ فرشتہ وہ چٹان اس کے سر پہ مارتا ہے، حتیٰ کہ یہ عذاب کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے پوچھا من ھذا، یہ کون ہے؟ فرشتے نے کہا انطلق انطلق، اللہ کے رسول آگے چلیے اور منظر بھی آپ دیکھ لیں، پھر آخر میں بتائیں گے کہ یہ کون ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہم ذرا آگے گئے، میں نے دیکھا ایک بندہ ہے، فرشتے نے اس کو لٹایا ہوا ہے اور فرشتے کے ہاتھ کے اندر کینچی ہے اور جہنم کی کینچی. وہ فرشتہ پہلے اس بندے کی آنکھوں سے یہاں تک کاٹتا ہے حلق تک، پھر اس کے منہ کو کاٹتا ہے گلے تک، پھر اس کو یہاں سے نرخرے سے کاٹتا ہے اوپر اس جگہ تک. ایک طرف کو کاٹ کے وہ فرشتہ دوسری طرف کاٹنا شروع کر دیتا ہے. جب دوسری طرف کاٹ کے فارغ ہوتا ہے تو یہ جگہ ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر اس کو کاٹتا ہے اور یہی سلسلہ جاری ہے تا قیامت. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من ھذا، یہ کون ہے؟ فرشتے نے کہا اللہ کے پیغمبر آگے چلیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جب ایک وادی میں داخل ہوا تو وہاں شور آنے لگا بڑا بے انتہا. مردوں کا بھی شور ہے اور عورتوں کا بھی شور ہے. جب ایک سوراخ سے میں نے جھانک کے دیکھا تو کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں. مرد بھی بے لباس ہیں، عورتیں بھی بے لباس ہیں. نیچے جہنم کی آگ جل رہی ہے اور اس کے اوپر وہ ننگے الٹے لٹکے ہوئے ہیں. اور جب جہنم کی آگ کے شعلے ان کو لگتے ہیں تو وہ چلاتے ہیں اور چیخ کرتے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتہ کہتا ہے ذرا آگے چلیے. آگے میں نے دیکھا ایک بندہ ہے، وہ ایک نہر کے اندر تیر رہا ہے.
نہر ہے اور اس کا پانی بالکل سرخ رنگ کا ہے جیسے کہ خون ہوتا ہے، اور جب وہ بندہ تیراکی کر کر کے تھک جاتا ہے اور کنارے پہ آنے کی کوشش کرتا ہے تو کنارے پہ فرشتہ کھڑا ہے پتھر لے کے، وہ اس کو پتھر مارنے شروع کر دیتا ہے، پھر وہ بندہ نہر کے اندر تیراکی کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ اب فرشتے نے مجھے بتانا شروع کیا۔ فرمایا اللہ کے رسول وہ جو پہلا بندہ تھا نا، پہلا بندہ جس کے سر پر فرشتہ چٹان بار بار مار رہا تھا، اس بندے کے 2 جرم ہیں۔ کتنے جرم ہیں؟ بولو تو صحیح، کتنے جرم ہیں؟ ہمیں تو آج پتہ چل رہے ہیں نا جی۔ ایک بات خیال کریں، آج افسوس ہے بعض اوقات ہم مولوی لوگ بیان بھی کرتے ہیں رسمن، اور آپ بیان سنتے بھی ہیں تو رسمن، دونوں کان کھلے رکھتے ہیں لوگ، ایک سننے کے لیے اور دوسرا نکالنے کے لیے۔ خیال کرو کیا پتہ زندگی کی آخری رات ہو، کیا پتہ زندگی کی۔ آج نیت کر کے بیٹھو کہ اٹھیں گے تو اپنے رب کو راضی کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا بتاؤ وہ کون تھے؟ فرمایا پہلا جو بندہ تھا جس کے سر پہ فرشتہ ضربیں لگا رہا تھا چٹان کے ساتھ بار بار، اس بندے میں کتنی خرابیاں تھیں؟ نمبر 1، یأخذ القرآن فیرفضہ، اللہ کے رسول اس بندے کے اندر پہلی خرابی، جہنم میں آنے کی پہلی وجہ، اللہ کے عذاب کا مستحق اور حقدار بننے کی پہلی وجہ یہ ہے جب اس کو دنیا کے اندر رب کا قرآن پڑھ کے سنایا جاتا تھا، یہ سن بھی لیتا تھا یار یہ مسئلہ قرآن میں، یہ سن لیتا تھا قرآن بار بار چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے ولیوں کی ولایت برحق ہے، نبیوں کی نبوت برحق ہے، لیکن عبادت کی حقدار ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ غیب دان ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ دلوں کے حال جاننے والی ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ پکاریں سننے والی ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ بار بار قرآن سے سنایا جاتا تھا اے انسان غور کر، جس طرح اہل بیت رسول کا ادب کرنا ایمان کے لیے جزء لازمی ہے، جو اہل بیت رسول کا ادب نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح اصحاب رسول کی عزت کرنا بھی ایماندار بننے کے لیے لازمی ہے۔ اس کے سامنے قرآن کھول کھول کے یہ مسئلہ بیان کیا جاتا تھا، سود حرام ہے، زنا حرام ہے، غیبت حرام ہے، اسے یہ مسئلہ سنایا جاتا تھا۔ وراثت میں جس طرح بیٹوں کا حصہ ہے، بیٹیوں کا بھی حصہ ہے، بیوی کا بھی حصہ ہے، ماں کا بھی حصہ ہے، اسے بار بار یہ مسئلہ سنایا جاتا تھا اے انسان موت سے پاک ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ لیکن یہ قرآن کا مسئلہ سن کر اس مسئلے کو دل سے قبول نہیں کرتا تھا، قرآن کو چھوڑ دیتا، اپنے بزرگوں کو سینے سے لگا لیتا، قرآن کو چھوڑ دیتا، انسانوں کی کتابوں کو سینے سے لگا لیتا، قرآن کو چھوڑ دیتا، خوابوں پہ عقیدے بنا لیتا، قرآن کو چھوڑ دیتا، قصے کہانیوں روایتوں حکایتوں پہ اپنے ایمان کی عمارت کو کھڑا کر دیتا۔ اللہ کے رسول یہ پہلا وہ بندہ ہے جس کے سر پہ فرشتہ چٹان سے وار کر رہا ہے، یاخذ القرآن فیرفضہ، یہ قرآن کا مسئلہ سن کے سمجھ کے پھر بھی قرآن کے مسئلے کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔
اور میرے عزیز خیال کر، مجھے اپنی قوم پہ فخر ہے، آج میری قوم کے جتنے بھی مسلمان ہیں، جس فرقے سے بھی ان کا تعلق ہے، وہ دل جان سے قرآن کو مانتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ میری قوم کو قرآن سنایا کوئی نہیں گیا، میری قوم کو قرآن سے دور رکھا گیا، میری قوم تو دل و جان سے قرآن کو مانتی ہے، اتنا مانتی ہے، جاگ رہے ہو؟ پچھلے دنوں لاہور میں ایک عورت نے لباس پہنا ہوا تھا جس پہ عربی زبان میں کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ اس واقعے کا ایک منفی پہلو بھی ہے اور ایک مثبت پہلو بھی ہے۔ مثبت پہلو یہ ہے کہ صرف لکھی ہوئی عربی ہو تو تب بھی میری قوم اس کا احترام کرتی ہے قرآن کی نسبت کی وجہ سے۔ ایک علاقہ تھا، کہیں شہر چوک کی دیوار تھی، اس پہ لوگوں نے پہلے لکھا یہاں پیشاب کرنا منع ہے، لوگ باز نہ آئے، لوگوں کی عادت ہے وہیں پیشاب کرتے ہیں جہاں لکھا ہو منع ہے۔ پھر کسی نے وہاں انگلش میں لکھ دیا، تب بھی لوگ باز نہ آئے، کسی نے وہی بات وہاں عربی میں لکھ دی۔ جب عربی میں لکھ دی نا تو پھر لوگوں نے وہاں پیشاب کرنا چھوڑ دیا، لوگ سمجھے کہیں یہ کوئی قرآن کی آیت ہی نہ لکھی ہوئی ہو۔ میری قوم احترام کرتی ہے قرآن کا، لیکن اسے قرآن سنایا نہیں گیا۔ اس لیے خیال کر، توجہ کر میرے عزیز، ساری کتابیں چھوٹ جائیں لیکن قرآن کی کوئی آیت چھوٹنے نہ پائے۔ اور جب تو قرآن کو سینے سے لگا لے گا، سارے قرآن پہ جب تیرا ایمان ہوگا، تو یہ بات اپنے دل کی تختی پہ لکھ لے، قرآن کو ماننے والا ہی خدا کو ماننے والا ہے، قرآن کو ماننے والا ہی نبیوں کا عاشق ہے، قرآن کو ماننے والا ولیوں کا عاشق ہے، قرآن کو ماننے والا سارے دین کو ماننے والا ہے۔ اس لیے کہ عشق رسول کا رستہ جاتا ہے تو قرآن سے، اولیاء کی عزت کا سبق ملتا ہے تو قرآن سے، اصحاب رسول کے ایمان کی گواہیاں ملتی ہیں تو قرآن سے، اہل بیت کے تقدس کی گواہیاں ملتی ہیں تو قرآن سے۔ اس لیے میرے عزیز اپنی زندگی میں ایک بات کا تہیہ کر لے، جہاں قرآن آ جائے گا وہاں میری زبان سے جی جی نکلے گا، جی جی نکلے گا، میری زبان سے کبھی انکار نکل نہیں سکتا، میری زبان سے چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کبھی نکل نہیں سکتا۔ قرآن آ جائے تو پھر بس ہے، کیونکہ قرآن میرے رب کا کلام ہے۔ اس لیے ذرا خیال کر، اللہ کا پیغمبر ہے، صرف پیغمبر نہیں جدی پشتی پیغمبر ہے۔ اللہ کا پیغمبر ہے، صرف پیغمبر نہیں جدی پشتی پیغمبر ہے۔ اور نام حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی مجلس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے اپنے بیٹے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹے آ گئے، کیا کر کے آ رہے ہیں؟ بیٹے مشورہ کر کے آ رہے ہیں۔ کس بات کا مشورہ کر کے آ رہے ہیں؟ یار ہم سارے جوان ہیں، سارے گھر کے دھندے ہم سنبھالتے ہیں،
لیکن بابا تو ہر وقت یوسف سے پیار کرتا رہتا ہے، بابا تو ہر وقت اپنی گود میں یوسف کو بٹھائے رہتا ہے، بابا کسی شادی پہ جا رہا ہے تو تب بھی یوسف ساتھ ہے، بابا کسی تعزیت پہ جا رہا ہے تو تب بھی یوسف ساتھ ہے، بابا کسی جنازے پہ جا رہا ہے تو تب بھی یوسف ساتھ ہے، دن ہے تو یوسف ساتھ ہے، رات ہے تو یوسف ساتھ ہے، سارے کام ہم کریں پروٹوکول سارا یوسف کو مل رہا ہے، لگتا یوں ہے کہ یہ ہماری حق تلفی ہو رہی ہے۔ بھائی بیٹھ گئے مشورہ کرنے کے لیے، ایک بھائی کہتا ہے یار اقتلوا یوسفا، اور بھائیو میرا مشورہ تو یہ ہے یوسف کو قتل کر دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، قتل کر دو یوسف کو۔ دوسرا کہتا ہے نہ یار قتل تو نہیں کرتے، یوسف معصوم ہے، یوسف کو کسی ویران علاقے میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں، کوئی قافلے والے یوسف کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ ایک بڑا بھائی بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے او بھائیو کیا کر رہے ہو، یہ ظلم نہ کرو یوسف کے ساتھ، یہ ناانصافی نہ کرو۔ آخر کہنے لگا اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو پھر یوسف کو قتل نہ کرو، فی غیابت الجب، یوسف کو کسی ویران کنویں میں ڈال دو، یلتقطہ بعض السیارہ ان کنتم فاعلین۔ اور بھائیو میری درخواست ہے یوسف بھائی کو کچھ نہ کہو، شہزادوں جیسا ہمارا بھائی ہے، باپ اگر یوسف سے زیادہ پیار کرتا ہے تو اس میں یوسف کا کیا گناہ ہے، لیکن اگر تم باز نہیں آتے، تم نے خواہ کچھ کر نہیں ہے تو یوسف کو کسی ویران کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلے والے آئیں گے یوسف کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ آخر اس بات پہ سارے متفق ہو گئے۔ آگے جانے سے پہلے ایک بات یاد کرو، حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ جو بھائی ہیں، اگرچہ ان سے یہ زیادتی ہوئی ہے یوسف کے حق کے اندر، لیکن خیال کرو یوسف کے بھائی اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں اور خود بھی اللہ کے ولی ہیں، خود بھی اللہ کے ولی ہیں۔ اب ولیوں کا عقیدہ سن، وہ سارے بھائی بیٹھ کے مشورے کر رہے ہیں، ابا یعقوب علیہ السلام جو اللہ کا نبی ہے وہ گھر میں موجود ہے، اگر یعقوب پیغمبر کے ان بیٹوں کا عقیدہ ہوتا کہ ہمارا بابا حضرت یعقوب عالم الغیب ہے، حاضر و ناظر ہے، تو کبھی بھی یہ بیٹے اپنے بھائی یوسف کے خلاف مشورے نہ کرتے۔ کبھی بھی یہ مشورہ نہ کرتے۔ اللہ اکبر، مشورہ کر کے آ گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے ہیں، یہ سارے بھائی آ کے اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون۔ ابا جی آپ کو کیا ہے کہ آپ یوسف
یوسف کے معاملے میں ہم پہ یقین نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو یوسف کے بھائی ہیں، یوسف کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہنے لگے بابا یوسف تیرا بیٹا صحیح، لیکن ہمارا بھی تو بھائی ہے، ہمیں بھی تو یوسف سے بڑا پیار ہے، مہربانی کرنا بابا ارسلوا معنا غدا یرتا ویلعب وانا له لحافظون۔ بابا کل یوسف کو ہمارے ساتھ جنگل جانے کی چھٹی دے دے، یوسف جنگل کے اندر جا کے کھیلے گا، کودے گا، تازے تازے پھل میوے کھائے گا۔ بابا اگر تیرا بیٹا ہے، تجھے پیار ہے، ہمارا بھی تو بھائی ہے، ہمیں بھی تو پیار ہے، ہمارا بھی تو حق بنتا ہے نا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں بیٹو انی لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ۔ او میرے بیٹو تمہیں پتہ تو ہے صحیح، ہمارے علاقے کے جو جنگلات ہیں ان میں بھیڑیے بڑی تعداد میں ہیں، کہیں میرے لال یوسف کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے، تم اپنے کاموں میں مصروف ہو۔ وہ آگے سے کہنے لگے نا بابا نا بابا لَإِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ بابا ہم 10 جوان بھائیوں کے ہوتے ہوئے اگر یوسف کو بھیڑیا کھا جائے پھر تو ہم کس فائدے کے۔ اللہ اکبر۔ آخر کار حضرت یعقوب پیغمبر یوسف کو بھیجنے کے لیے راضی ہو گئے۔ اب توجہ کرو ذرا، اللہ کا پیغمبر بیٹھا ہے، سامنے بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی کے اپنے بیٹے ہیں، ان کے دلوں میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے۔ ان کی زبان پہ ہے بابا ہمیں یوسف سے بڑا پیار ہے، یوسف سے بڑا عشق ہے۔ ان کی زبان پہ بابا یوسف جنگل میں جائے گا، تازے تازے میوے کھائے گا، پھل کھائے گا، لیکن ان کے دل کے اندر تو یوسف کو بابا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا کرنے کی سازش ہے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کو سامنے بیٹھے ہوئے اپنے بیٹوں کے دلوں کے حال کا پتہ کوئی نہ چلا۔ اگر اللہ کے پیغمبر کو اپنے بیٹوں کے دلوں کے حال کا پتہ چل گیا ہوتا، اللہ کا پیغمبر فوراً کہتا ہو بیٹو جلدی کرو، نکلنے والی کرو، میری نظریں تمہارے دلوں پہ ہے، تمہارے زبان پہ کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے۔ اگر اللہ کا پیغمبر غیب دان و حاضر و ناظر ہوتا، اللہ کا پیغمبر کہتا ہو جو ابھی تم مشورہ کر کے آ رہے ہو، ابھی جو تم میٹنگ کر کے آ رہے ہو، میں اس میٹنگ کو دیکھنے والا بھی ہوں، جاننے والا بھی ہوں، لیکن اللہ کا پیغمبر اپنے بیٹوں کے دلوں کے حال کو بھی جان نہ سکا، اللہ کا پیغمبر اپنے بیٹوں کی میٹنگ کے احوال کو بھی جان نہ سکا، دیکھ نہ سکا، اس لیے کہ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، ولی ولی ہے، اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، ولی ولی ہے، ولی کو ولی مان، نبی کو نبی مان، اور رب کو وحدہ لا شریک مان۔ او میرے عزیز خیال کر، قرآن کا اعلان ہے انہو علیم بذات الصدور، اور لوگوں دلوں کے حال جاننے والی ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟
آج تو میرا نادان بھائی قرآن سے دور بھائی جا کے بیٹھتا ہے اپنے پیر کے سامنے اور یہ عقیدہ لے کے بیٹھا ہوتا ہے پیر جی میرے دل کے حالات سے واقف ہے، اور بعض دفعہ تو دوسروں کو بھی کہہ رہا ہے یار بولنا کوئی نہیں، ساڈے پیر تا دلاں دے حال جان دے نہیں۔ اور میرے بھائی اگر تیری بات مان لیں تو قرآن کدھر جائے گا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے اللہ کے نبی حضرت یعقوب پیغمبر کو اپنے بیٹوں کے دلوں کے حال کا پتہ، اس لیے خیال کرو میرے عزیز، ایک غزوہ ہے، نبی علیہ السلام غزوے سے واپس آ رہے ہیں، آگے آگے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، پیچھے مدینے کے منافقوں کا سردار ابی بن سلول پیچھے اپنے منافقوں کے ٹولے کے درمیان چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اور ساتھ ساتھ میں ایک ننھا صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس رئیس المنافقین نے اپنے ٹولے کے ساتھیوں سے کہا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، آج کے بعد مکے سے آئے ہوئے ان مہاجروں کا دانا پانی بند کر دو، لَنُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اور مدینے کے پرانے رہائشیوں سارے ایک کا کر لو، ہم ان مکے سے آئے ہوئے مہاجروں کو اپنے مدینے سے نکال دیں گے۔ اس منافق بے ایمان نے یہ بکواس کی اور یہ ننھا صحابی میرے نبی کا اس کی یہ بکواس سن رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس سے برداشت نہ ہوئی، یہ ننھا صحابی اپنے گھر جاتا ہے، اپنے بابا سے کہتا ہے بابا او فلاں جو حاجی صاحب ہے سفید داڑھی والا ہر وقت نبی علیہ السلام کے آگے پیچھے بھی ہوتا رہتا ہے، آج اس نے تو غزوے سے واپسی کے موقع پہ اللہ کے رسول کے خلاف اور صحابہ کے خلاف یہ بکواس بازی کی ہے۔ اللہ اکبر، باپ کہتا ہے بیٹا تو اللہ کے رسول کے سامنے شکایت نہ لگانا، تو بچہ ہے وہ بزرگ ہے، اللہ کے رسول تیری بات کو رد کر دیں گے، اس کی بات کو قبول کر لیں گے، لیکن بچہ ہے، مرید ہے میرے مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، رہا نہ گیا، آخر کار یہ بچہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ سارا کیس پیش کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول فلاں غزوے سے واپسی ہو رہی تھی، آپ تو آگے آگے جا رہے تھے، پیچھے وہ جو منافقوں کا سردار ہے اس نے آپ کے بارے میں اور باقی مہاجر صحابہ کے بارے میں یہ دو بکواسات کی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بندہ بھیجا جلدی کرو بلاؤ اس منافق کو، جلدی کرو بلاؤ اس منافق کو۔ آ گیا وہ منافقوں کا سردار، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بچہ یہ الزام لگا رہا ہے، یہ بات کرنی تھی کہ اس منافق ابی بن سلول نے قسمیں اٹھانا شروع کر دی، دوڑ دوڑ کے قرآن کی طرف جاتا ہے، اللہ کے رسول میں قرآن پہ گواہی دینے کو تیار ہوں، میں سچا ہوں، یہ بچہ مجھ پہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔ وہ منافق قسمیں اٹھانے پہ اتر آیا، اور حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اربع من کان فیہ کان منافقا خالصا،
اور میرے امتیوں، جس بندے میں 4 بیماریاں موجود ہوں وہ سر سے لے کر پیر تک منافق ہی منافق ہے۔ وہ بھلا دیندار بنا پھرے، بھلا حاجی، نمازی، حافظ، قاری، مولوی، مفتی، پیر بنا پھرے، لیکن اگر یہ 4 خرابیاں موجود ہوئیں تو میرے محمد کریم کی زبان کا فتویٰ ہے وہ خالص منافق ہے۔ وہ 4 خرابیاں کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی خرابی قسمیں اٹھانے والا ہوگا، دوسری خرابی وعدہ خلافی کرنے والا ہوگا، تیسری خرابی امانت میں خیانت کرنے والا ہوگا، چوتھی خرابی گالیاں بکنے والا ہوگا، اور بعض روایات میں جھوٹ بولنے والا ہوگا۔ اس لیے خیال کرو۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے جو دیکھا یہ قسمیں اٹھا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو سچا ہے اور یہ زید بن ارقم جھوٹا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا زیدہ آئندہ کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ زید سچا ہے اور وہ منافق جھوٹا ہے۔ اللہ کے رسول نے سچے کو جھوٹا قرار دے دیا، جھوٹے کو سچا قرار دے دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خیال کرو میرے عزیز، خیال کرو میرے عزیز، توجہ کر۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے اپنے مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات سنی، او زید تو نے جھوٹ بولا ہے، میرے اوپر تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ حضرت زید بن ارقم فرمایا کرتے تھے او یارو جتنا دکھ مجھے اس دن پہنچا تھا اتنی تکلیف مجھے ساری زندگی میں کبھی نہیں پہنچی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان صحابہ زندہ باد۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی مجلس سے نکلا، اپنے گھر گیا، چادر تان کے میں لیٹ گیا، ادھر چادر میں نے اپنے پیروں کے نیچے دبائی، ادھر سر کے نیچے دبائی، اور چادر میں لیٹ کر میں نے زمین سے عرش والے خدا سے رابطہ کیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا۔ اور میرا بندہ جب تیرے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جب تیرے سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں، جب تیرے سارے آسرے ٹوٹ جاتے ہیں، جب ڈاکٹر بھی کہتے ہیں لا علاج، حکیم بھی کہتے ہیں لا علاج، اور تجھ پر دم کرنے والے وہ پیر اور مولوی بھی کہتے ہیں اب تیرا حل کوئی نہیں، پھر تو کہتا ہے یار ہن تا اللہ لی رائے، لیکن تجھے لگ دھوکا گیا ہے۔ پہلے جو در در کی ٹھوکریں کھاتا رہا یہ تیری بھول تھی۔ مومن تو ہے ہی وہ جس کے لیے ہر وقت دروازہ ہے، تو صرف کس کا دروازہ ہے؟ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں میں نے رب سے رابطہ جو کیا، قرآن بھی کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا۔ اور میرا بندہ جب تو بے بس ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، بے سہارا ہو جاتا ہے، پھر بتا تو صحیح نا تیری سڑ سور پکار کو سننے والا اکیلا کون ہے؟ حضرت زید بن ارقم کی پکار اللہ نے سنی۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کے اس شاگرد حضرت زید بن ارقم کی سچائی کی گواہیاں دینے کے لیے عرشوں سے قرآن اتار دیا۔ اللہ نے قرآن اتار کے اعلان کیا اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ فرمایا میرا پیغمبر یہ زید
تیرا سچا مرید ہے، یہ زید تیرا سچا مرید ہے، یہ زید تیرا صحابی ہے، یہ زید تیرا شاگرد ہے، میں اللہ عرشوں سے گواہی دے رہا ہوں محمد تیرا مرید تیرا صحابی کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے گواہی دے دی۔ نبی علیہ السلام نے حضرت زید بن ارقم کو بلایا، اپنے سینے سے لگایا، فرمایا زیدہ میں نے تجھے جھوٹا کیا کہا، اللہ نے تجھے عرشوں سے سچا کہہ دیا ہے، اس لیے میرے عزیز خیال کر، اور میرے عزیز خیال کر۔ اللہ اکبر۔ عیسائی کہا کرتے تھے اور کہتے بھی ہیں، میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، عیسائی کہا کرتے تھے اور کہتے بھی ہیں کہ مسلمان حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ اب آپ سے سوال ہے، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں یا کوئی نہیں مانتے؟ لیکن ہم عیسائیوں کو جواب دیتے ہیں، او عیسائیوں، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں لیکن اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ یہی بات ہے، ہمارے کچھ نادان دوست ہم پہ الزام لگاتے ہیں، یار یہ پیروں کو نہیں مانتے، فقیروں کو نہیں مانتے، ولیوں کو نہیں مانتے، نبیوں کو نہیں مانتے۔ جواب وہی ہے، یار ہم ولیوں کے پاؤں سے لگنے والی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں، ہم ولیوں کی جوتی کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ کسی نبی کے بارے کسی کے دل کے اندر رائی کے دانے برابر بھی بے ادبی آئے، گستاخی آئے، مسلمان تو کجا ہم اسے سور سے بھی زیادہ پلیت سمجھتے ہیں۔ لیکن خیال کر، ہم ولی کو ولی مانتے ہیں، رب کا شریک نبی کو نبی مانتے ہیں، رب کا شریک۔ اور دلوں کے حال جاننا صرف کس کی شان ہے؟ دلوں کے حال جاننا صرف اللہ کی شان ہے۔ اس لیے خیال کرامنا کے لال بے مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے امام ضرور ہیں، صاحب قرآن ضرور ہیں، صاحب والضحیٰ ضرور ہیں، صاحب واللیل اذا سجا ضرور ہیں، صاحب یا ایھا المزمل ضرور ہیں، صاحب یا ایھا المدثر ضرور ہیں، صاحب ورفعنا لک ذکرک ضرور ہیں، حسنین قریبین کے نانا ضرور ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا، بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم، بی بی زینب رضی اللہ عنہن کے بابا ضرور ہیں، اصحاب رسول کے مرشد ضرور ہیں۔ لیکن خیال کرو آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رب کے شریک کوئی نہیں، رب کے شریک کوئی نہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام اگر دلوں کے حال جاننے والے ہوتے، پہلے سے ہی عبداللہ ابن ابی کو کہتے، میں تیرے دل کے حال کو جانتا ہوں، تو جھوٹا بے ایمان ہے، یہ میرا مرید صحابی زید بن ارقم سچا ہے، اس کے دل میں سچائی ہے، تیرے دل میں جھوٹ ہے۔ اس لیے قرآن کے مسئلے کو اپنے سینے میں بٹھا لے، قرآن مسئلہ پکوا رہا ہے، دلوں کے حال جاننے والا اکیلا کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام راضی ہو گئے، چلو ٹھیک ہے، اجازت ہے یوسف کو جانے کی۔ رات گزر ہی نہیں رہی، یوسف شہزادہ خوش ہے، کسی بچے کو کھیلنے کودنے کی چھٹی مل جائے اس کی تو عید ہو جاتی ہے۔ صبح سویرے حضرت یوسف علیہ السلام اٹھ کے تیار ہو گئے، ویسے بھی حسن یوسف کے کیا کہنے،
اور جب وہ معصوم بچے تھے اس وقت حسن کی کیا انتہا ہوگی. یوسف شہزادہ بن سنور کے جا رہا ہے. حضرت یعقوب اللہ کے پیغمبر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یوسف شہزادہ جانے کے لیے تیار ہے. آخر حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے یوسف شہزادے کو رخصت کیا. کہنے لگے او بیٹا شام جلدی لوٹ آنا. جب یوسف گھر سے باہر نکلا حضرت یعقوب علیہ السلام بھی دروازے سے باہر چلے گئے. دور تک دیکھتے رہے اور یوسف جب تک نظروں سے اوجھل نہ ہوا پیچھے سے حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کو دیکھتے رہے. یوسف کو بھائیوں نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے لیکن جب یوسف یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام گھر آ گئے. اگر تیرے دماغ کے اندر توجہ موجود ہے میری بات کی طرف تو سمجھ, جب یوسف حضرت یعقوب پیغمبر کی نظروں سے اور جس کی نظروں سے کوئی چیز اوجھل ہو جائے اوٹ میں چلی جائے وہ حاضر و ناظر نہیں ہوتا. جاگ رہے ہو؟ قرآن تو دریا ہے. حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو سامنے بٹھا کے کہتے ہیں او بیٹا زندگی میں کبھی نہ سوچنا کہ میں یہ کام کروں گا میرے رب کو پتہ نہیں چلے گا. او بیٹا اللہ کے علم کا حال یہ ہے, او بیٹا اللہ کے علم کا حال یہ ہے, اللہ کے تصرف کا حال یہ. او میرا بیٹا ذرا قرآن کی یہ ضرب دیکھنا میرے عزیزا. حضرت یعقوب پیغمبر کہتے ہیں او میرا بیٹا اگر ایک ذرہ ہو یا بنی ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. او میرا بیٹا ایک رائی کا دانہ ایک رائی کا دانہ گم ہو جائے 7 آسمانوں میں, ایک رائی کا دانہ گم ہو جائے 7 زمینوں میں, ایک رائی کا دانہ گم ہو جائے پہاڑوں کی چٹانوں میں, بیٹا تیرا رب وہ ہے جس سے وہ ایک رائی کا دانہ بھی کبھی اوجھل نہیں ہو سکتا. یأت بہ اللہ آنکھ جھپکنے سے پہلے تیرا وہ رب اس رائی کے دانے کو تیرے سامنے موجود کر سکتا ہے. اس لیے خیال کر جب یوسف شہزادہ نظروں سے اوجھل ہو گیا حضرت یعقوب پیغمبر گھر آ کے بیٹھ گئے. جاگ رہے ہو؟ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجنے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل گیا ہوتا آج جو میرا لال جا رہا ہے پھر 40 سال ملاقات کوئی نہیں ہونی, آج جو میرا یوسف جا رہا ہے بھائیوں کے ساتھ, یہ بھائی اوپر سے تو بھائی ہیں اندر سے میرے یوسف کے دشمن بنے ہوئے ہیں. اگر حضرت یعقوب پیغمبر کو آئندہ کے حالات کی خبر ہوتی کہ ابھی میرے بیٹے لے جا کر میرے یوسف شہزادے کے منہ پہ چمانٹے ماریں گے, میرے شہزادے یوسف کو اٹھا کے زمین پہ پٹخیں گے, میرے یوسف شہزادے کو کانٹوں پہ چلائیں گے, میرے یوسف شہزادے کو جا کے کنویں میں ڈال دیں گے, میرا یوسف شہزادہ کنویں سے بک کر پہنچے گا مصر کی منڈی میں, مصر کی منڈی میں میرے شہزادے کی بولیاں
لگیں گی. پھر میرا شہزادہ مصر کی منڈی سے بک کر پہنچے گا عزیز مصر کے بنگلے پہ. وہاں زلیخا کی صورت میں ایک امتحان آئے گا. وہاں سے میرا شہزادہ جائے گا جیل کی کوٹھڑی میں. میرا یوسف شہزادہ جیل میں چکیاں پیسے گا. پھر چکیاں پیس پیس کے میرا شہزادہ مصر کا وزیر خزانہ بنے گا. اور مجھے 40 سال اپنے لال کے لیے رونا پڑے گا. اگر حضرت یعقوب پیغمبر کو پہلے سے آئندہ کے حالات کی خبر ہوتی تو یوسف کو کبھی بھی جانے نہ دیتے. اس لیے مسئلہ پکاؤ. آئندہ کے حالات کو جاننے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ کل کیا ہوگا صرف کون جانتا ہے؟ 1 گھنٹے بعد کیا ہوگا صرف کون جانتا ہے؟ 1 منٹ بعد کیا ہوگا صرف کون جانتا ہے؟ ایک کافر آیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں اور کہنے لگا اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو میرے 5 سوالوں کے جواب دیں. کتنے سوال؟ نمبر 1 قیامت کب آئے گی؟ نمبر 2 بارش کب ہوگی؟ نمبر 3 میری بیوی حاملہ ہے، بتائیں بچہ ہوگا بچی ہوگی، نیک ہوگا بد ہوگا، کالا ہوگا سفید ہوگا؟ نمبر 4 بتائیں نا کل کیا ہونے والا ہے؟ نمبر 5 مجھے یہ تو پتا ہے میری پیدائش کدھر ہوئی ہے لیکن یہ پتا کوئی نہیں میری موت کہاں آئے گی. میرے ان 5 سوالوں کے جواب دیں، میں آپ کو اللہ کا رسول مان لوں گا. جاگ رہے ہو؟ یہ تو کائنات کا سچا پیر تھا نا محمد الرسول اللہ. جس پیر کا مشن یہ تھا خدا کی عظمتیں بیان کرتے جاؤ، جو بیان کرتا ہے اللہ اس کی عزتوں کو خود ہی 4 چاند لگا دیتا ہے. آج کا کوئی پیر ہوتا نا کہتا اچھا بیٹھ بھائی میں سب کچھ جانتا ہوں، ابھی بتاتا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھہر جا. اللہ پاک نے جواب اتار دیا. سورہ لقمان ہی کا آخر ہے ان اللہ عنده علم الساعة وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. میرا پیغمبر اس کافر کو جواب دے او کافرا میں اللہ کا نبی ضرور ہوں لیکن اللہ کا شریک تو کوئی نہیں. ان 5 چیزوں کو وہ جانے جو غیب دان ہو اور میں نبی ضرور ہوں لیکن غیب دان کوئی نہیں. غیب دان تو صرف کون ہے؟ اس لیے سن لے ان اللہ عنده علم الساعة قیامت کب آئے گی صرف کون جانے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، نفع والی ہوگی نقصان والی ہوگی. ان ساری باتوں کو جاننے والا اکیلا کون ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ مادہ کے رحم میں کیا ہے جاننے والا اکیلا کون ہے؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا کوئی نہیں جانتا کل کیا کرے گا. کوئی نہیں جانتا کل کیا کرے گا. او میرے بھائی توجہ کر، نہ کیا کر یوں. تو بیٹھ جاتا ہے اپنے ہاتھوں کی لکیریں دکھانے ہیں جی. اچھا میرے ہاتھ میں دولت والی لکیر ہے یا کوئی نہ؟
شادیوں والی لکیر ہے یا یہ کبھی نہیں پوچھتا جنت والی لکیر ہے یا کوئی نہ. نہ میرے عزیز، آئندہ کے حالات کو جاننے والی ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا. وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کہ زمین کے کس حصے پہ اسے موت آئے گی. ان اللہ علیم خبیر، سب کچھ جاننے والی ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ یوسف کو روانہ کر دیا، پیچھے گھر میں بیٹھ گئے حضرت یعقوب علیہ السلام. بھائی یوسف کو کنویں میں ڈال کر اور رات دیر کو واپس آئے، اندھیرا چھا گیا تب واپس آئے. قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، بھائی یوسف کے آئے رات کے اندھیرے میں روتے ہوئے. کیوں رات کے اندھیرے میں آئے؟ اس لیے کہ رونا دو قسم ہے. رونا کتنی قسم ہے؟ دو قسم ہے، ایک نمبری رونا اور دو نمبری رونا. اور دو نمبریے کا پتہ دور سے چل جاتا ہے. اندھیرے میں آئے تاکہ بابا ہمارے چہرے دیکھ نہ سکے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا بیٹو کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین وجاءوا على قمیصہ بدم کذب وجاءوا على قمیصہ بدم کذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان على ما تصفون. او میرے عزیز خیال کر، او بیٹو ہوا کیا ہے؟ بابا جی ہم نے دوڑ لگائی، یوسف کو بٹھایا سامان کے پاس، پیچھے سے آیا بھیڑیا، وہ کھا گیا تیرے لال یوسف کو. یہ اس کی قمیص ہے، خون سے لت پت قمیص ہے. اللہ کے پیغمبر قمیص کو دیکھتے ہیں، مفسرین نے لکھا نبی نے فرمایا اکان الذئب معلم، اکان الذئب معلما، کیا وہ بھیڑیا پڑھا لکھا تھا؟ اندر سے میرے لال کو تو کھا گیا لیکن قمیص کو کچھ بھی نہیں کہا. خیر اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام پہ مصیبت آ گئی. سارے کہو کیا آ گئی؟ کیا آ گئی؟ مصیبت آ گئی. اب قرآن سے پوچھ نبی نے مصیبت کی اس گھڑی میں کسے پکارا؟ جاگ رہے ہو؟ حالانکہ باپ بھی نبی، دادا ابراہیم بھی نبی، لیکن حضرت یعقوب پیغمبر نے اپنے باپ نبی کو بھی نہیں پکارا، اپنے دادا نبی کو بھی نہیں پکارا. قرآن سے پوچھ تو قرآن چیخ کے کہتا ہے اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصیبت کی اس گھڑی میں پکارا تو صرف کسے پکارا؟ قرآن کہتا ہے واللہ المستعان، واللہ المستعان علی
ما تصفون، او میرے بیٹو جو تم کارگزاریاں سنا رہے ہو ہے تو بالکل جھوٹ، لیکن میں پیغمبر ضرور ہوں، غیب دان کوئی نہیں کہ حقیقت کھول دوں، حاضر ناظر کوئی نہیں کہ حقیقت کھول دوں، مشکل کشا کوئی نہیں کہ مصیبت ٹال دوں، اس لیے میں پیغمبر اللہ کا جدی پشتی پیغمبر، واللہ المستعان علی ما تصفون، اس مصیبت کی گھڑی میں پکاروں گا تو صرف کسے پکاروں گا؟ آخری جملے کہنے لگا ہوں، ذرا توجہ کرنا، نبیوں کو ماننے والا وہ ہے جو نبیوں کی مانے گا، جو نبیوں، ولیوں کو ماننے والا وہ ہے جو ولیوں کی مانے گا۔ بڑا جملہ دے کے جانے لگا ہوں، اللہ اس جملے کو میری تمہاری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ او میرے عزیز، قرآن کو دیکھ، الحمد کی الف سے والناس کی سین تک کم و بیش 1.25 لاکھ نبی گزرے۔ کتنے؟ کوئی ایک نبی تلاش کر کے لیا، کتنے کہہ رہا ہوں؟ کوئی ایک نبی تلاش کر کے لیا جس نے مصیبت کے وقت، ضرورت کے وقت، اولاد کے لیے، صحت کے لیے، کھوٹی قسمتیں کھری کروانے کے لیے اللہ کے بغیر کسی دوسرے نبی کو پکارا ہو؟ ہے کوئی؟ سارے متفق ہو نا جی؟ معلوم ہوا سارے نبیوں کا متفق عقیدہ، سارے نبیوں کا اجماعی عقیدہ یہ ہے، پکار کے لائق کوئی دوسرا نبی نہیں، پکار کے لائق اکیلا کون ہے؟ اللہ کا پیغمبر ہے، نام حضرت زکریا علیہ السلام ہے، عمر 120 سال ہو چلی ہے پیغمبر کی، لیکن اولاد کوئی نہیں۔ کس کتاب کا واقعہ ہے؟ سچی کتاب ہے نا؟ اور بات کہاں سے چلے گی؟ اس کے سر میں جو چٹانیں لگ رہی تھیں، کیوں کہ وہ قرآن سنتا تھا، سمجھتا تھا، پھر بھی قرآن کو چھوڑ دیتا تھا۔ اس لیے خیال کرو میرے عزیز، اللہ کا پیغمبر نام حضرت زکریا علیہ السلام ہے، عمر 120 سال ہو گئی لیکن اولاد۔ آج تو تیرے پیر اولاد کے ڈپو کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں پچھلے دنوں ایک سفر پہ تھا، میں نے بیان کیا یہ مسئلہ، ایک بندہ کہنے لگا شاہ صاحب میری اولاد نہیں تھی، میں نے ایک پیر جی سے تعویذ لیا، اللہ نے دینا تھا بیٹا ہو گیا، اب وہ کہتا ہے مجھے اتنے پیسے دے، تجھے تو بیٹا میں نے دیا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ مالک بھی میں اکیلا اللہ ہوں، کوئی اور مالک بھی کوئی نہیں، خالق بھی میں اکیلا اللہ ہوں اور کوئی خالق بھی کوئی نہیں، اولادیں دینے والا بھی میں اکیلا اللہ ہوں اور کوئی اولادیں دینے والا بھی کوئی نہیں، جسے چاہتا ہوں صرف بیٹیاں دیتا ہوں۔ جیسے حضرت لوط علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، صرف بیٹیاں ہیں، بیٹے کوئی نہیں۔
جسے چاہتا ہوں بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہوں، جیسے اللہ کے نبی آمنہ کے لال بے مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے بیٹے بھی دیے بیٹیاں بھی دیں۔ جسے چاہتا ہوں صرف بیٹے دیتا ہوں، بیٹیاں کوئی نہیں، جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سلام اللہ علیہ۔ جسے چاہتا ہوں بے اولاد رکھتا ہوں، جیسے میرا نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال ہو چلی، اولاد، اور میرا یہ فقیر کھڑا ہوتا ہے قبر پہ، بابا گھن گڑے دی روڑی تے دے پتراں دی، گھن ککڑ تے دے۔ قرآن دیکھنا، جنت کی کنجی تو رب کا قرآن ہے۔ جانا ہے قبر میں، اگر کسی کے پاس کوئی لکھت ہے میں نے مرنا کوئی نہیں تو کرے اپنی مرضی، لیکن اگر اس اندھیری قبر میں جانا ہے جس میں روز دفن کر کے آتے ہو اپنے عزیزوں کو، تو اس اندھیری قبر میں محشر کی سختیوں میں کام آئے گی تو قرآن کی یاری کام آئے گی، محمد کریم کی غلامی کام آئے گی۔ اس لیے میرے عزیز خیال کر، اللہ کا پیغمبر اولاد کوئی نہیں، رب کا قرآن کہتا ہے میرا پیغمبر بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا، سر کے بال بھی سفید ہو چلے ہیں اور داڑھی کے بال بھی چمک رہے ہیں۔ ایک دن اللہ کا یہ پیغمبر جاتا ہے بی بی مریم صدیقہ کے کمرے میں، دیکھتا کیا ہے کہ بی بی مریم صدیقہ کے کمرے کے اندر بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم صدیقہ سے سوال کرتے ہیں، یا مریم انا لک ھذا، اے بی بی مریم پیاری تو اس کمرے سے باہر جاتی کوئی نہیں، میرے علاوہ اندر آتا کوئی نہیں، پھر تیرے پاس جو پھل پڑے ہیں ان پھلوں کا موسم کوئی نہیں، بازار میں ملتے کوئی نہیں، اور مریم بی بی تیرے پاس یہ بے موسم پھل کدھر سے آئے ہیں؟ اللہ اکبر، توجہ کر توجہ کر توجہ کر، سچے ولی کی نشانی ہے، سچے ولی کی وہ میں نہیں کرتا، وہ اللہ اللہ کرتا ہے۔ میں جو کرے وہ سچا ولی نہیں، وہ 2 نمبر ولی ہے۔ قالت بی بی مریم صدیقہ بول پڑی، کہنے لگی ہوا من عند اللہ، اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام یہ اس نے دیے جو موسموں کا پابند کوئی نہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جو یہ منظر دیکھا، دل میں اولاد کی تڑپ تو پہلے سے موجود ہے، پھر دل کے اندر اس خواہش نے کروٹ لی۔ قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، اللہ کا پیغمبر ادھر سے کہیں گیا بھی کوئی نہیں، کوئی ایک قدم اٹھایا بھی کوئی نہیں، انہی پیروں پہ کھڑے کھڑے اللہ کے پیغمبر نے سیدھا عرش والے خدا سے رابطہ کیا۔ ہنالک دعا زکریا ربا، ادھر ہی سے اللہ کے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے پکارا، تو کسے پکارا؟ 120 سال گزر گئے لیکن نبی اولاد پانے کے لیے کسی اور کے در پہ نہیں گیا۔ ہنالک دعا زکریا ربا، ادھر کھڑے کھڑے حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ کیسے پکارا؟ کوئی ہیلا وسیلہ پیش کیا ہے؟ ہمارے دوست تو کہتے ہیں چھت پہ چڑھنے کے لیے
ہاں عجیب بات ہے. میرا مزاج ہے میں بات سیدھی کیا کرتا ہوں کیونکہ یہ سودا ہے آخرت کا. آپ سے کوئی طمع لالچ نہیں, رب کی رضا کے لیے آیا ہوں, اس لیے بات اللہ کی رضا کے لیے سن لو. ماں ہوتی ہے نا ماں, اللہ ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. ماں سے 70 گنا. بیٹا ماں سے دودھ مانگے, اماں دودھ چاہیے, اماں کہے پتر پہلے وسیلہ لے کے آ, پہلے کوئی سفارش لے کے آ, نہیں تو میں نے تجھے دودھ. تو یہ ماں اچھی ہے یا بری ہے؟ بری ہوگی نا. یہ ماں انسان ہو کے بیٹا بھلا جتنا بھی نافرمان ہو, بیٹا جب قریب آتا ہے تو اسے اٹھا کے سینے سے لگا لیتی ہے, درمیان میں کوئی واسطے وسیلے نہیں مانگتی. اور میں بندہ ہو کے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے خدا کو پکاروں, خدا آگے سے کہے میں تیری سننی کوئی نہیں, درمیان میں کوئی واسطے وسیلے پیش کر نہ ہو. میرے بھائی انصاف کر. اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے کیسے پکارا قرآن سے دے. قرآن کہتا ہے نبی نے یوں دعا کی, رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ, ربا مجھے اپنے خزانوں سے اولاد دے, لیکن مجھے نری اولاد نہیں چاہیے, توحیدی اولاد چاہیے. اللہ مجھے نری اولاد نہیں چاہیے. اللہ اولاد ہو لیکن بے دین ہو تو ایسی اولاد کے ہونے سے نہ ہونا بہتر ہے. اللہ اولاد ہو تیری نافرمان ہو, اللہ اولاد ہو بے نمازی ہو, اللہ اولاد ہو بے دین ہو, بدکار ہو, حرام خور ہو, ایسی اولاد کے ہونے سے تو نہ ہونا بہتر ہے. ربا مجھے اولاد دے طیبتاً طیبتاً طیبتاً, جن کا عقیدہ بھی طیب ہو, جن کا عمل بھی طیب ہو, جن کا کردار بھی طیب ہو, جن کا اخلاق بھی طیب ہو, جن کے معاملات بھی طیب ہوں. اللہ اکبر. سوال پیدا ہوا, اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام عمر کی 120 بہاریں گزر گئیں لیکن آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا کیوں نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی جواب دیتا ہے انکا سمیع الدعاء. لوگوں جس طرح سجدے کے لائق اکیلا اللہ, رکوع کے لائق اکیلا اللہ, طواف کے لائق اکیلا اللہ, نظر کے لائق اکیلا اللہ, نیاز کے لائق اکیلا اللہ, منت منوت چڑھاوے کے لائق اکیلا اللہ, کیونکہ یہ سب عبادت ہے, یہ سب عبادت ہے. جس طرح سجدے سجود رکوع طواف نظر نیاز منت منوت چڑھاوے کے لائق اکیلا اللہ ہے کیونکہ یہ عبادت ہے, اسی طرح پکار کے لائق بھی اکیلا اللہ ہے کیونکہ پکار تو عبادت کا مکھن ہے. تکبیر. لوٹ آؤ میرے عزیز, کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کتنے تلاش کرنے ہیں؟ ایک تلاش کر جس نے مصیبت میں, تکلیف میں, اولاد کے لیے, رزق کے لیے, صحت کے لیے رب کے علاوہ کسی اور کو پکارا ہو. کوئی ایک ولی لے کے آ. کتنے ولی؟ ہم اہل بیت کے بھی نوکر ہیں, اصحاب رسول کے بھی نوکر ہیں. جس طرح کوئی خدا کو ماننے کا دعویٰ کرے مصطفیٰ کو نہ مانے, مومن ہو. مصطفیٰ کو ماننے کا دعویٰ کرے خدا کو نہ مانے, مومن ہو. اسی طرح ہم کہتے ہیں جو اصحاب رسول کے ماننے کا دعویٰ کرے اہل بیت کا گستاخ ہو, مومن. اور جو اہل بیت کے عشق کا دعویٰ کرے اصحاب پہ تبرہ کرے وہ بھی مومن. دونوں کو ماننا پڑے گا کیونکہ قرآن دونوں کو منوا رہا ہے. کوئی ایک ولی لے آ
جس نے مصیبت تکلیف ضرورت کے وقت رب کے علاوہ کسی اور کو پکارا ہو. میرے مدنی کے غلاموں میں سے کوئی ایک غلام لیا، میرے مدنی کے گھرانے کے لوگوں میں سے کوئی ایک فرد لیا. چل میں تجھے لے چلوں کربلا کے میدان میں. کربلا کے میدان میں سنیوں کا شہزادہ حسین کھڑا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مصیبت میں گرفتار ہے، تکلیف میں گرفتار ہے، مصیبت میں گرفتار ہے، تکلیف میں گرفتار ہے. میں تجھے دعوت فکر دینے لگا ہوں. اور کربلا کے میدان سے پیارے حسین نے اپنے نانا کو پکارا ہو تو تجھے بھی پکارنے کی اجازت ہے. اگر پیارے حسین نے اپنے بابا علی المرتضیٰ کو پکارا ہو تجھے بھی پکارنے کی اجازت ہے. پیارے حسین نے اپنی اماں بی بی فاطمہ الزہرا کو پکارا ہو تجھے بھی پکارنے کی عبادت ہے. لیکن دونوں گھرانوں، دونوں فرقوں کی کتابیں چھان مار، تجھے نہیں ملے گا. پیارے حسین نے اپنے نانا کو پکارا، پیارے حسین نے اپنی اماں کو پکارا، پیارے حسین نے اپنے بابا کو پکارا. اس لیے کہ بابا نے بھی یہی سبق دیا، اماں نے بھی یہی سبق دیا، نانا نے بھی یہی سبق دیا. شہزادے جب تکلیفیں مصیبتیں آ جائیں تو اس وقت پکاریں سننے والی ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ اس لیے رب کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اور میرے بھائی میرا آخری جملہ ہے، توجہ کر. کتنا بد نصیب انسان ہے وہ جو زندہ خدا کو چھوڑ کے ان کے دروں پہ جا کے کھڑا ہو گیا جو ہیں بھی مردے. خزانوں کے مالک خدا کو چھوڑ کے ان کے دروں پہ جا کھڑا ہوا جو اپنے کفن کے مالک بھی. ہر وقت ہر کسی کی ہر زبان میں، ہر وقت ہر کسی کی ہر زبان میں ساڑھے سور پکار سننے والے خدا کو چھوڑ کر ان کے دروں پہ کھڑا ہو گیا جن کو قیامت کی صبح تک یہ پکارتا رہے. رب کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ. اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ انہیں پکارتا ہے. مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. جو اس کی درخواست قیامت تک سن بھی نہیں سکتے، اس کا مسئلہ حل بھی نہیں کر سکتے. اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اس لیے کہ انہیں پتہ ہی کوئی نہیں آیا کون ہے، کیوں آیا ہے، کیا لے کے آیا ہے. اس لیے کہ ان کا جہان اور ہے، تیرا جہان اور ہے. آ لوٹا پہلا بندہ جس کے سر پہ چٹانیں ماری جا رہی ہیں. دو جرمیں، نمبر ایک قرآن کو سنتا، سن کے دوسرے کان سے. دوسرا جرم نماز کا وقت ہوتا تھا یہ سویا رہتا تھا، نماز کے لیے نہیں آتا تھا. اللہ اکبر. فجر کی نماز میں ہم مسلمانوں کی حقیقت کھل کے باہر آ جاتی ہے. فجر کی نماز میں مسلمان نہیں آ رہا، اور فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے نا خصوصی، تو شیطان فوراً ڈیوٹیوں پہ پہنچ جاتے ہیں اور اس وقت جا کے تھپکیاں دیتے ہیں سویا رہے سویا رہے سویا رہے. اور جب یہ بندہ سویا رہتا ہے نا اور نماز چھوٹ جاتی ہے تو شیطان اس کے منہ میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ عالم برزخ میں جائے گا ایک بندہ
تو وہاں مشکل مرحلے ہیں، سوال جواب کے مرحلے ہیں، تو ایک خوبصورت نوجوان اس کے ساتھ ہوگا۔ فرشتہ پوچھے گا مر ربک، وہ نوجوان کہے گا کہو نا ربی اللہ۔ جب اس کے سارے مرحلے گزر جائیں گے تو یہ بندہ اس نوجوان سے پوچھے گا من انتا، تو کون ہے؟ وہ خوبصورت نوجوان کہے گا میں تیری فجر کی نماز ہوں، تو نے ساری زندگی مجھے نہیں ضائع کیا، اللہ نے آج مجھے تیری مدد کے لیے بھیج دیا ہے۔ فرمایا اس کے دو جرم تھے، ایک قرآن سے منہ موڑتا تھا، دوسرا نماز کا وقت ہوتا تھا یہ سویا رہتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا بتاؤ وہ دوسرا کون ہے جس کے چہرے کو فرشتے کینچیوں سے کاٹ رہے تھے؟ فرشتے نے کہا اللہ کے رسول یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتا تھا، باتوں باتوں پہ جھوٹ بولا کرتا تھا، جھوٹ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا تھا۔ آپ نے فرمایا تیسرا کون ہے؟ وہ مرد عورتیں ہیں جو بے لباس تھے اور الٹے لٹکائے گئے تھے، نیچے آگ جل رہی تھی، وہ کون تھے؟ فرشتے نے کہا اللہ کے رسول یہ زانی مرد عورت تھے، یہ عورتیں یہ مرد دنیا میں زنا کیا کرتے تھے، آج انہیں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ آپ نے پوچھا وہ چوتھا کون تھا جو خون کی نیری میں نہر کے اندر تیر رہا تھا، جب کنارے پہ جانا چاہے تو فرشتہ اس کو پتھر مارتا، یہ کون تھا؟ فرشتے نے کہا اللہ کے رسول یہ سود خور تھا۔ یہ کون تھا؟ سود خور تھا۔ یہ تینوں قابل وضاحت ہیں لیکن وقت بیت چکا ہے، جو کچھ کہا اللہ اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ یا الہ العالمین جو کچھ کہا سنا گیا اس کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ دوران گفتگو کہنے میں یا سننے میں کوئی خلاف ادب ہم سے حرکت ہوئی ہو یا رب کریم بخشش فرما دے، درگزر فرما دے۔ یا رب کریم جس بچے نے آج قرآن کا حفظ مکمل کیا ہے اسے اس امانت کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے، اسے قرآن کا عالم اور خادم بننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا رب کریم باقی بھی جتنے حاضرین ہیں جو بے اولاد ہیں تیرے خزانوں میں کمی نہیں، رب ہم صرف تیرے در والے ہیں، ان کو نیک اولاد نصیب فرما دے۔ جو اولاد والے ہیں ان کو اپنی اولادوں کو دیندار بنانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا رب کریم جتنے بھی حاضرین ہیں سب کے دلوں میں کچھ خواہشات ہیں، حاجات ہیں، ضروریات ہیں، اللہ ہم میں سے کسی کو بھی ایک دوسرے کے دلوں کے حال کا پتہ نہیں، یا رب کریم سب کی جائز ضرورتیں پوری فرما دے۔ یا الہ العالمین جہاں تک میری آواز جا رہی ہے جتنے مسلمان مرد عورتیں بھائی بزرگ میری آواز سن رہے ہیں یا اللہ ان سب کی ضرورتیں اپنے خزانوں سے پوری فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان اس گھڑی تک اس بستی سے موت کا جام پی کے چلے گئے، پورے ملک سے پورے جہان سے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے۔ یا رب کریم فلسطین کے اندر ہمارے مسلمان امتحان میں ہیں، اللہ ہمارے دل دکھی ہیں، ہم ان کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ ہم ہر قربانی کے لیے تیار ہیں۔ امت مسلمہ کے جو حکمران ہیں ان کی غیرت مر چکی ہے، یا الہ العالمین اپنی غیب کی طاقتوں سے فلسطین کے مسلمانوں کی نصرت فرما دے۔ یا اللہ ان کافروں کو ذلیل و رسوا فرما دے، یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما دے، یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم گناہگار ہیں، بندے تیرے ہیں، بندے تیرے ہیں، امتی تیرے نبی آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اللہ ہمارے پاس ان نسبتوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یا اللہ یہ جرگہ تیرے دربار میں بیٹھا ہے، بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، علماء بھی ہیں، یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اللہ ہم باقی زندگی تیری اطاعت میں، تیری
فرما برداری میں گزارنے کا عہد کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے گزشتہ گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ایمان والی زندگی اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والی موت نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔